بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ۔ اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرما دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ آج ہم پارہ نمبر 6 پارہ کا اردو ترجمہ ہے جو کہ مولانا اشرف علی تھانوی کا لکھا ہوا ہے، وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ بری بات زبان پر لانے کو پسند نہیں کرتے بجز مظلوم کے، اور اللہ تعالیٰ خوب سنتے ہیں، خوب جانتے ہیں۔ اگر نیک کام اعلانیہ کرو یا اس کو خفیہ کرو یا کسی برائی کو معاف کر دو تو اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے ہیں، پوری قدرت والے ہیں۔ جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ اور یوں چاہتے ہیں کہ اللہ کے اور اس کے رسولوں کے درمیان میں فرق رکھیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعضوں پر تو ایمان لائے ہیں اور بعضوں کے منکر ہیں، اور یوں چاہتے ہیں کہ بین ایک راہ تجویز کریں، ایسے لوگ یقیناً کافر ہیں اور کافروں کے لیے ہم نے اہانت آمیز سزا تیار کر رکھی ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے سب رسولوں پر بھی اور ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ضرور ان کے ثواب دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت والے ہیں، بڑے رحمت والے ہیں۔ آپ سے اہل کتاب یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس ایک خاص نوشتہ آسمان سے منگوا دیں۔ سو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑی بات کی درخواست کی تھی اور یوں کہا تھا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا دکھلا دو، جس پر ان کو اس گستاخی کے سبب ان پر کڑک بجلی آ پڑی۔ پھر انہوں نے گو سالہ کو تجویز کیا تھا، بعد اس کے کہ بہت سے دلائل ان کو پہنچ چکے تھے۔ پھر ہم نے اس سے درگزر کر دیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بڑا روب دیا تھا، اور ہم نے ان لوگوں سے قول و قرار لینے کے واسطے کوہ طور کو اٹھا کر ان کے اوپر معلق کر دیا تھا، اور ہم نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ دروازے میں عاجزی سے داخل ہونا، اور ہم نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ یوم ہفتہ کے بارے میں تجاوز مت کرنا، اور ہم نے ان سے قول و قرار نہایت شدید لیے۔ سو ہم نے سزا میں مبتلا کیا ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور ان کے کفر کی وجہ سے، احکام الہ کے ساتھ، اور ان کے قتل کرنے کی وجہ سے انبیاء کو ناحق، اور ان کے اس مقولے کی وجہ سے کہ ہمارے قلوب محفوظ ہیں، بلکہ ان کے کفر کے سبب ان قلوب پر اللہ تعالیٰ نے بند لگا دیا ہے۔ سو ان میں ایمان نہیں مگر قدرے قلیل، اور ان کے کفر کی وجہ سے اور حضرت مریم علیہ السلام پر ان کے بڑا بھاری بہتان دھرنے کی وجہ سے، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو کہ رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے نہ ان کو قتل کیا نہ ان کو سولی پر چڑھایا، لیکن ان کو اشتباہ ہو گیا، اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ غلط خیال میں ہیں۔ ان کے پاس اس امر پر کوئی دلیل نہیں بجز تخمینی باتوں پر عمل کرنے کے، اور انہوں نے ان کو یقینی بات ہے کہ قتل نہیں کیا، بلکہ ان کو خدا تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ بڑے زبردست حکمت والے ہیں۔ اور کوئی شخص اہل کتاب سے نہیں رہتا مگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کی اپنے مرنے سے پہلے ضرور تصدیق کر لیتا ہے، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دیں گے۔ سو یہود کہ ان ہی بڑے بڑے جرائم کے سبب ہم نے بہت سی پاکیزہ چیزیں جو ان کے لیے حلال تھیں ان پر حرام کر دیں، اور بسبب اس کے کہ وہ بہت آدمیوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے مانے بن جاتے تھے، اور بسبب اس کے کہ وہ سود لیا کرتے تھے حالانکہ ان کو اس سے ممانعت کی گئی تھی، اور بسبب اس کے کہ وہ لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھا جاتے تھے، اور ہم نے ان لوگوں کے لیے جو ان میں سے کافر ہیں دردناک سزا کا سامان کر رکھا ہے، لیکن ان میں جو لوگ علم دین ہیں
پختہ ہیں اور جو ان میں ایمان لے آنے والے ہیں کہ اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو کہ آپ کے پاس بھیجی گئی اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے بھیجی گئی تھی، اور جو ان میں نماز کی پابندی کرنے والے ہیں اور جو ان میں زکوٰۃ دینے والے ہیں اور جو ان میں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر اعتقاد رکھنے والے ہیں، سو ایسے لوگوں کو ہم ضرور آخرت میں ثواب عظیم عطا فرمائیں گے۔ ہم نے آپ کے پاس وہی بھیجی ہے جیسے نوح علیہ السلام کے پاس بھیجی تھی اور ان کے بعد اور پیغمبروں کے پاس، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کے پاس وہی بھیجی تھی، اور ہم نے داؤد کو زبور دی تھی، اور ایسے پیغمبروں کو صاحب وحی بنایا جن کا حال اس کے قبل ہم آپ سے بیان کر چکے ہیں، اور ایسے پیغمبروں کو جن کا حال ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کلام فرمایا، ان سب کو خوشخبری دینے والے اور خوف سنانے والے پیغمبر بنا کر اس لیے بھیجا تاکہ لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کے سامنے ان پیغمبروں کے بعد کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اللہ تعالیٰ پورے زور والے ہیں، بڑے حکمت والے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ بذریعہ اس کتاب کے جس کو آپ کے پاس بھیجا ہے، اور بھیجا بھی اپنے علمی کمال کے ساتھ، شہادت دے رہے ہیں اور فرشتے تصدیق کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کی شہادت کافی ہے۔ جو لوگ منکر ہیں اور خدائی دین سے مانے ہوتے ہیں، بڑی دور کی گمراہی ہے میں جا پڑے ہیں۔ بلا شبہ جو لوگ منکر ہیں اور دوسروں کا بھی نقصان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی نہ بخشیں گے اور نہ ان کو سوا جہنم کی راہ کے کوئی راہ دکھلاویں گے، اس طرح پر کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کو رہا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ سزا معمولی بات ہے۔ اے تمام لوگوں، تمہارے پاس یہ رسول سچی بات لے کر تمہارے پروردگار کی طرف سے تشریف لائے ہیں، سو تم یقین رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور اگر تم منکر رہے تو خدا تعالیٰ کی ملک ہے یہ سب جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ پوری اطلاع رکھتے ہیں، کامل حکمت والے ہیں۔ اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں حد سے مت نکلو اور خدا تعالیٰ کی شان میں غلط بات مت کہو۔ مسیح عیسیٰ بن مریم تو اور کچھ بھی نہیں، البتہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ایک کلمہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مریم تک پہنچایا تھا، اور اللہ کی طرف سے ایک جان ہے۔ سو اللہ پر اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لاؤ، اور یوں مت کہو کہ تین ہیں، باز آ جاؤ، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ معبود حقیقی تو ایک ہی معبود ہے، اور وہ صاحب اولاد ہونے سے منزہ ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں موجودات ہیں سب اس کی ملک ہیں، اور اللہ تعالیٰ کارساز ہونے میں کافی ہیں۔ مسیح علیہ السلام ہرگز خدا کے بننے سے آر نہیں کریں گے، اور نہ مقرب فرشتے، اور جو شخص خدا تعالیٰ کی بندگی سے آر کرے گا اور تکبر کرے گا تو خدا تعالیٰ ضرور سب لوگوں کو اپنے پاس جمع کریں گے۔ پھر جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور انہوں نے اچھے کام کیے ہوں گے تو ان کا پورا ثواب دیں گے، اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ دیں گے، اور جن لوگوں نے آر کیا ہوگا اور تکبر کیا ہوگا تو ان کو سخت دردناک سزا دیں گے، اور وہ لوگ کسی غیر اللہ کو اپنا یار اور مددگار نہ پائیں گے۔ اے لوگو، یقیناً تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک دلیل آ چکی ہے، اور ہم نے تمہارے پاس ایک صاف نور بھیجا ہے۔ سو جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کو مضبوط پکڑا، سو ایسوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کریں گے، اور اپنے فضل میں، اور اپنے تک ان کو سیدھا رستہ بتلا دیں گے۔ لوگ آپ سے حکم دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تم کو کلالہ کے باغ میں حکم دیتا ہے، اگر کوئی شخص مر جاوے جس کی اولاد نہ ہو اور نہ ماں باپ اور اس کے ایک عینی یا الاتی بہن ہو، تو اس کو اس کے تمام ترکے کا نصف ملے گا، اور وہ شخص اس اپنی بہن کا وارث ہوگا۔ اگر وہ بہن مر جاوے اور اس کے اولاد نہ ہو اور والدین بھی نہ ہو، اور اگر بہنیں 2 ہوں یا زیادہ، تو ان کو اس کا کل ترکے میں سے 2/3 ملیں گے، اور اگر وارث چند بھائی بہن ہوں اور مرد اور عورت، تو ایک مرد کو 2 عورتوں کے حصے کے برابر۔ اللہ تعالیٰ تم سے دین کی باتیں اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ تم گمراہی میں نہ پڑو، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔
سورہ مائدہ مدینہ میں نازل ہوئی، اس میں 120 آیتیں اور 16 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ اے ایمان والو، عہدوں کو پورا کرو۔ تمہارے لیے تمام چوپائے جو مشابہ انعام یعنی اونٹ، بکری، گائے کے ہوں حلال کیے گئے ہیں، مگر جن کا ذکر آگے آتا ہے، لیکن شکار کو حلال مت سمجھنا جس حالت میں کہ تم احرام میں ہو، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہے حکم کریں۔ اے ایمان والو، بے حرمتی نہ کرو خدا تعالیٰ کی نشانیوں کی، اور نہ حرمت والے مہینے کی، اور نہ حرم میں قربانی ہونے والے جانوروں کی، اور نہ ان جانوروں کی جن کے گلے میں پٹے پڑے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی کہ جو بیت الحرام کے قصد سے جا رہے ہوں اور اپنے رب کے فضل اور رضامندی کے طالب ہوں، اور جس وقت تم احرام سے باہر آ جاؤ تو شکار کیا کرو، اور ایسا نہ ہو کہ تم کو کسی قوم سے جو اسی سبب سے بغض ہے کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روک دیا تھا، وہ تمہارے لیے اس کے باعث ہو جاوے کہ تم حد سے نکل جاؤ، اور نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی اعانت کرتے رہو، گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی اعانت مت کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ تم پر حرام کیے گئے ہیں مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جو جانور کو غیر اللہ کے نامزد کر دیا گیا ہو، اور جو گلا گھٹنے سے مر جاوے، اور جو کسی ضرب سے مر جاوے، اور جو اونچے سے گر کر مر جاوے، اور جو کسی کے ٹکر سے مر جاوے، اور جس کو کوئی درندہ کھانے لگے لیکن جس کو ذبح کر ڈالو، اور جو جانور فرشتے گاہوں پر ذبح کیے جاویں، اور یہ کہ تقسیم کرو بذریعہ قرا کے تیروں کے، یہ سب گناہ ہیں۔ آج کے دن نا امید ہو گئے کافر لوگ تمہارے دین سے، سو ان سے مت ڈرنا اور مجھ سے ڈرتے رہنا۔ آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے کامل کر دیا، اور میں نے تم پر اپنا انعام کر دیا، اور میں نے اسلام کو تمہارا دین بننے کے لیے پسند کر لیا۔ پس جو شخص شدت کی بھوک میں بےتاب ہو جاوے، بشرطے کہ کسی گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، رحمت والے ہیں۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا کیا جانور ان کے لیے حلال کیے گئے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ تمہارے لیے کل حلال جانور حلال رکھے ہیں، اور جن شکاری جانوروں کو تم تعلیم دو اور تم ان کو چھوڑو بھی، اور ان کو اس طریقے سے تعلیم دو جو تم کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دیا، تو ایسے شکاری جانور جس شکار کو تمہارے لیے پکڑیں اس کو کھاؤ، اور اس پر اللہ کا نام بھی لیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والے ہیں۔ آج تمہارے لیے حلال چیزیں حلال رکھی گئی ہیں، اور جو لوگ کتاب دیے گئے ہیں ان کا ذبیح تم کو حلال ہے، اور تمہارا ذبیح ان کو حلال ہے، اور پارساں عورتیں بھی جو مسلمان ہو، اور پارساں عورتیں ان لوگوں میں سے بھی جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں، جبکہ تم ان کو ان کا معاوضہ دے دو، اس طرح سے کہ تم بیوی بناؤ، نہ تو علانیہ بدکاری کرو اور نہ خفیہ آشنائی کرو۔ اور جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کرے گا تو اس شخص کا عمل غارت جاوے گا، اور وہ شخص آخرت میں بالکل ضیاءکار ہوگا۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کو اٹھنے لگو تو اپنے چہروں کو دھو، اور اپنے ہاتھوں کو بھی کہنیوں سمیت، اور اپنے سروں پر ہاتھ پھیرو، اور اپنے پیروں کو بھی ٹخنوں سمیت، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو سارا بدن پاک کرو، اور اگر تم بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص استنجا سے آیا ہو، یا تم نے بیبیوں سے قربت کی ہو، پھر تم کو پانی نہ ملے، تو تم پاک زمین سے تیمم کر لیا کرو، یعنی اپنے چہروں اور ہاتھوں پر ہاتھ پھیر لیا کرو اس زمین پر سے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں کہ تم پر کوئی تنگی ڈالیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ تم کو پاک صاف رکھیں، اور یہ کہ تم پر اپنا انعام تام فرما دیں تاکہ تم شکر ادا کرو، اور تم لوگ اللہ تعالیٰ کے انعام کو جو تم پر ہوا ہے یاد کرو، اور اس کے اس عہد کو بھی جس کا تم سے معاہدہ کیا ہے، جبکہ تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور
مان لیا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ دلوں تک کی بات کو کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے لیے پوری پابندی کرنے والے، انصاف کے ساتھ شہادت ادا کرنے والے رہو، اور کسی خاص لوگوں کی یہ دعوت تم کو اس پر باعث نہ ہو جاوے کہ تم عدل نہ کرو، عدل کیا کرو کہ وہ تقوی سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب اعمال کی پوری اطلاع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے جو ایمان لے آئے، انہوں نے اچھے کام کیے، وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے مغفرت اور ثواب عظیم ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہمارے احکام کو جھوٹا بتلایا، ایسے لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے انعام کو یاد کرو جو تم پر ہوا ہے، جبکہ ایک قوم اس فکر میں تھی کہ تم پر دسترازی کریں، سو اللہ تعالیٰ نے ان کا قابو تم پر نہ چلنے دیا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور اہل ایمان کو حق تعالیٰ ہی پر اعتماد رکھنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، اور ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے، اور اللہ تعالیٰ نے یوں فرما دیا کہ میں تمہارے پاس ہوں، اگر تم نماز کی پابندی رکھو گے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے، اور میرے سب رسولوں پر ایمان لاتے رہو گے، اور ان کی مدد کرتے رہو گے، اور اللہ تعالیٰ کو اچھے طور پر قرض دیتے رہو گے، تو میں ضرور تمہارے گناہ تم سے دور کر دوں گا، اور ضرور تم کو ایسے باغوں میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے کو نہریں جاری ہوں گی، اور جو شخص اس کے بعد بھی کفر کرے گا تو وہ بے شک راہ راست سے دور جا پڑا۔ تو صرف ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور ہم نے ان کے قلوب کو سخت کر دیا۔ وہ لوگ کلام کو اس کے مواقع سے بدلتے ہیں، اور وہ لوگ جو کچھ ان کو نصیحت کی گئی تھی اس میں سے اپنا ایک بڑا حصہ فوت کر بیٹھے، اور آپ کو آئے دن کسی نہ کسی خیانت کی اطلاع ہوتی رہتی ہے جو ان سے صادر ہوتی ہے، بجز ان میں کہ محدود چند شخصوں کے، سو آپ ان کو معاف کیجیے اور ان سے درگزر کیجیے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوش معاملہ لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے بھی ان کا عہد لیا تھا، سو وہ بھی جو کچھ ان کو نصیحت کی گئی تھی اس میں سے اپنا ایک بڑا حصہ فوت کر بیٹھے، تو ہم نے ان میں باہم قیامت تک کے لیے بغض و عداوت ڈال دیا، اور ان کو اللہ تعالیٰ ان کا کیا ہوا جتلا دیں گے۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے یہ رسول آئے ہیں کتاب میں سے، جن امور کا تم اخفا کرتے ہو ان میں سے بہت سی باتوں کو تمہارے سامنے صاف صاف کھول دیتے ہیں، اور بہت سے امور کو واضح کر دیتے ہیں۔ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشن چیز آئی ہے، اور ایک کتاب واضح، کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں کو جو رضائے حق کے طالب ہوں سلامتی کی راہ بتلاتے ہیں، اور ان کو اپنی توفیق سے تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتے ہیں، اور ان کو راہ راست پر قائم رکھتے ہیں۔ بلا شبہ وہ لوگ کافر ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ این مسیح ابن مریم ہے۔ آپ یوں پوچھئے کہ اگر ایسا ہے تو یہ بتلاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ حضرت مسیح ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو اور جتنے زمین میں ہیں ان سب کو ہلاک کرنا چاہیں، تو کوئی شخص ایسا ہے جو خدا تعالیٰ سے ان کو ذرا بھی بچا سکے؟ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہے حکومت آسمانوں پر اور زمین پر، اور جتنی چیزیں ان دونوں کے درمیان ہیں ان پر، اور وہ جس چیز کو چاہیں پیدا کر دیں، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے۔ اور یہود و نصارہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ آپ یہ پوچھئے کہ اچھا تو پھر تم کو تمہارے گناہوں کے عوض عذاب کیوں دیں گے؟ بلکہ تم بھی مجملہ اور مخلوقات کے ایک معمولی آدمی ہو۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے بخشیں گے، اور جس کو چاہیں گے سزا دیں گے، اور اللہ ہی کی ہے سب حکومت آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے ان میں بھی، اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے یہ رسول آ پہنچے جو کہ تم کو صاف صاف بتلاتے ہیں، ایسے وقت میں کہ رسولوں کا سلسلہ موقوف تھا
تاکہ تم یوں نہ کہنے لگو کہ ہمارے پاس کوئی بشیر اور نذیر نہیں آیا، سو تمہارے پاس بشیر اور نذیر آ چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں، اور وہ وقت بھی ذکر کے قابل ہے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، تم اللہ تعالیٰ کے انعام کو جو کہ تم پر ہوا ہے یاد کرو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بہت سے پیغمبر بنائے اور تم کو صاحب ملک بنایا، اور تم کو وہ چیزیں دیں جو دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیں۔ اے میری قوم، اس متبرک ملک میں داخل ہو کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حصے میں لکھ دیا، اور پیچھے واپس مت چلو کہ پھر بالکل خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، وہاں تو بڑے بڑے زبردست آدمی ہیں، اور ہم تو وہاں ہرگز قدم نہ رکھیں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نہ نکل جائیں، اور ہاں اگر وہ وہاں سے کہیں اور چلے جائیں تو ہم بے شک جانے کو تیار ہیں۔ ان دو شخصوں نے جو کہ ڈرنے والوں میں سے تھے، جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا تھا اور کہا تھا کہ تم ان پر دروازے تک تو چلو، تو جس وقت تم دروازے میں قدم رکھو گے اسی وقت غالب آ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ پر نظر رکھو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہم تو ہرگز کبھی بھی وہاں قدم نہ رکھیں گے جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں، تو آپ اور آپ کے اللہ میاں چلے جائیے اور دونوں لڑ بھڑ لیجئے، ہم تو یہاں سے سرکتے نہیں۔ موسیٰ دعا کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار، میں اپنی جان اور اپنے بھائی پر البتہ اختیار رکھتا ہوں، سو آپ ہم دونوں کے اور اس بے حکم قوم کے درمیان فیصلہ فرما دیجیے۔ ارشاد ہوا کہ یہ ملک ان کے ہاتھ 40 برس تک نہ لگے گا، یوں ہی زمین میں سر مارتے پھرتے رہیں گے، سو آپ اس بے حکم قوم پر غم نہ کیجیے، اور آپ ان اہل کتاب کو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ صحیح طور پر پڑھ کر سنائیے، جبکہ دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی، اور ان میں سے ایک کی تو مقبول ہو گئی اور دوسرے کی مقبول نہ ہوئی۔ وہ دوسرا کہنے لگا کہ میں تجھ کو ضرور قتل کروں گا۔ اس ایک نے جواب دیا کہ خدا تعالیٰ متقیوں ہی کا ہے، عمل قبول کرتا ہے، اگر تو مجھ پر میرے قتل کرنے کے لیے دست درازی کرے گا، تب بھی میں تجھ پر تیرے قتل کرنے کے لیے ہرگز دست درازی کرنے والا نہیں۔ میں تو خدائے پروردگار عالم سے ڈرتا ہوں، میں یوں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ اور اپنے گناہ سب اپنے سر پر رکھ لے، پھر تو دوزخیوں میں شامل ہو جاوے، اور یہی سزا ہوتی ہے ظلم کرنے والوں کی۔ سو اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا، پھر اس کو قتل ہی کر ڈالا، جس سے بڑے نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا کہ وہ زمین کو کھودتا تھا تاکہ وہ اس کو تعلیم دے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طریقے سے چھپا دے۔ کہنے لگا افسوس میری حالت پر، کیا میں اس سے بھی گیا گزرا کہ اس کوے ہی کے برابر ہوتا اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ سو بڑا شرمندہ ہوا۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی شخص کو بلا معاوضہ دوسرے شخص کے بدون کسی فساد کے جو زمین میں اسے پھیلا ہو قتل کر ڈالے، تو گویا اس نے تمام آدمیوں کو قتل کر ڈالا، اور جو شخص کسی شخص کو بچا لے تو گویا اس نے تمام آدمیوں کو بچا لیا۔ اور بنی اسرائیل کے پاس ہمارے بہت سے پیغمبر بھی دلائل واضح لے کر آئے، پھر اس کے بعد بھی بتھیرے ان میں سے دنیا میں زیادتی کرنے والے ہی رہے۔ جو لوگ اللہ سے اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور ملک میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں، ان کی یہی سزا ہے کہ قتل کیے جاویں یا سولی دیے جاویں، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دیے جائیں، یا زمین پر سے نکال دیے جاویں۔ یہ ان کے لیے دنیا میں سخت رسوائی ہے، اور ان کو آخرت میں عذاب عظیم ہوگا۔ ہاں مگر جو لوگ قبل اس کے کہ تم ان کو گرفتار کرو توبہ کر لیں، تو جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، مہربانی فرماویں گے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور خدا تعالیٰ کا قرب ڈھونڈو، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا کرو، امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔
یقیناً جو لوگ کافر ہیں اگر ان کے پاس تمام دنیا بھر کی چیزیں ہوں اور ان چیزوں کے ساتھ اتنی چیزیں اور بھی ہوں تاکہ وہ اس کو دیکھ کر روز قیامت کے عذاب سے چھوٹ جائیں، تب بھی وہ چیزیں ہرگز ان سے قبول نہ کی جائیں گی اور ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ اس بات کی خواہش کریں گے کہ دوزخ سے نکل آویں اور وہ اس سے کبھی نہ نکلیں گے اور ان کو عذاب دائمی ہوگا۔ اور جو مرد چوری کرے اور جو عورت چوری کرے سو ان دونوں کے دہنے ہاتھ گٹے پر سے کاٹ ڈالو اور ان کے کردار کے عوض میں بطور سزا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ بڑے قوت والے ہیں، جو سزا چاہیں مقرر فرمائیں، بڑے حکمت والے ہیں کہ مناسب ہی سزا مقرر فرماتے ہیں۔ پھر جو شخص توبہ کر لے اپنی اس زیادتی کرنے کے بعد اور اعمال کی درستی رکھے تو بے شک اللہ اس پر توجہ فرمائیں گے۔ بے شک خدا بڑی مغفرت والے ہیں کہ اس کا گناہ معاف کر دیا، بڑی رحمت والے ہیں کہ آئندہ بھی مزید عنایت کی۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے ثابت ہے حکومت سب آسمانوں کی اور زمین کی؟ وہ جس کو چاہیں سزا دیں اور جس کو چاہیں معاف کر دیں، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ کفر میں دوڑ دوڑ کر گرتے ہیں آپ کو مغموم نہ کریں، خواہ وہ ان لوگوں میں سے ہوں جو اپنے منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کے دل یقین لائے نہیں، اور خواہ ان لوگوں میں سے ہوں جو کہ یہودی ہیں۔ یہ لوگ غلط باتوں کو سننے کے عادی ہیں، آپ کی بائیں اور دوسری قوم کی خاطر سے کان دھر دھر سنتے ہیں۔ جس قوم کے یہ حالات ہیں کہ وہ آپ کے پاس نہیں آئے، کام کے بعد اس کے کہ وہ اپنے موقع پر ہوتا ہے بدلتے رہتے ہیں، کہتے ہیں اگر تم کو یہ حکم ملے تب تو اس کو قبول کر لینا، اور اگر تم کو یہ حکم نہ ملے تو احتیاط رکھنا، اور جس کا خراب ہونا خدا ہی کو منظور ہے تو اس کے لیے اللہ سے تیرا کچھ زور نہیں چل سکتا۔ یہ لوگ ایسے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو ان کے دلوں کا پاک کرنا منظور نہیں ہوا۔ ان لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے سزائے عظیم ہے۔ یہ لوگ غلط باتوں کے سننے کے عادی ہیں، بڑے حرام کے کھانے والے ہیں۔ تو اگر یہ لوگ آپ کے پاس آویں تو خواہ آپ ان میں فیصلہ کر دیجئے یا ان کو ٹال دیجئے، اور اگر یہ لوگ آپ کے پاس آویں تو خواہ آپ ان میں فیصلہ کر دیجئے یا ان کو ٹال دیجئے، اور اگر آپ ان کو ٹال ہی دیں تو ان کی مجال نہیں کہ آپ کو ذرا بھی ضرر پہنچا سکیں، اور اگر آپ فیصلہ کر دیں تو ان میں عدل کے موافق فیصلہ کیجئے۔ بے شک حق تعالیٰ عدل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور وہ آپ سے کیسے فیصلے کراتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم ہے، پھر اس کے بعد ہٹ جاتے ہیں، اور یہ لوگ ہرگز اعتقاد والے نہیں۔ ہم نے تورات نازل فرمائی تھی جس میں ہدایت تھی اور وضو تھا۔ انبیاء جو کہ اللہ تعالیٰ کے مطیع تھے اس کے موافق یہود کو حکم دیا کرتے تھے، اور اہل اللہ اور علماء بھی بوجہ اس کے کہ ان کے اس کتاب اللہ کے نگہداشت کا حکم دیا گیا تھا اور وہ اس کے اقراری ہو گئے تھے۔ سو تم بھی لوگوں سے اندیشہ مت کرو اور مجھ سے ڈرو، اور میرے احکام کے بدلے میں متاع قلیل مت لو۔ اور جو شخص خدا تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے کے موافق حکم نہ کرے سو ایسے لوگ بالکل کافر ہیں۔ اور ہم نے ان پر اس میں یہ بات فرض کی تھی کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے۔ پھر جو شخص جس کو معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا، اور جو شخص خدا تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے کے موافق حکم نہ کرے سو ایسے لوگ بالکل ستم ڈھا رہے ہیں۔ اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو اس حالت میں بھیجا کہ وہ اپنے سے قبل کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق فرماتے تھے، اور ہم نے ان کو انجیل دی جس میں ہدایت تھی اور وضو تھا، اور وہ اپنے سے قبل کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرتی تھی، اور وہ سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ خدا سے ڈرنے والوں کے لیے اور انجیل والوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس میں نازل فرمایا ہے اس کے موافق حکم کیا کریں، اور جو شخص خدا تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے کے موافق حکم نہ کریں تو ایسے لوگ بالکل بے حکمی کرنے والے ہیں،
اور ہم نے یہ کتاب آپ کے پاس بھیجی ہے جو خود بھی صدق کے ساتھ موصوف ہے اور اس سے پہلے جو کتابیں ہیں ان کی بھی تصدیق کرتی ہے اور ان کتابوں کی محافظ ہے، تو ان کے باہمی معاملات میں اس بھیجی ہوئی کتاب کے موافق فیصلہ فرمایا کیجیے، اور یہ جو سچی کتاب آپ کو ملی ہے اس سے دور ہو کر ان کی خواہشوں پر عمل درآمد نہ کیجیے۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے خاص شریعت اور خاص طریقت تجویز کی تھی، اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو تم سب کو ایک ہی امت کر دیتے، لیکن ایسا نہیں کیا تاکہ جو دین تم کو دیا ہے اس میں تم سب کا امتحان فرمائے۔ تو مفید باتوں کی طرف دوڑو، تم سب کو خدا ہی کے پاس جانا ہے، پھر وہ تم سب کو جتلا دے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، اور ہم مقرر حکم دیتے ہیں کہ آپ ان کے باہمی معاملات میں اس بھیجی ہوئی کتاب کے موافق فیصلہ فرما کیجیے اور ان کی خواہشوں پر عمل درآمد نہ کیجیے، اور ان سے یعنی ان کی اس بات سے احتیاط رکھیے کہ وہ آپ کو خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کسی حکم سے بھی بچا دیں گے۔ پھر اگر یہ لوگ اعراض کریں تو یقین کر لیجئے کہ بس خدا ہی کو منظور ہے کہ ان کے بعض جرموں پر ان کو سزا دیں، اور زیادہ آدمی تو بے حکم ہی ہوتے ہیں۔ یہ لوگ پھر کیا زمانہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں، اور فیصلہ کرنے میں اللہ سے کون اچھا ہوگا؟ یقین رکھنے والوں کے نزدیک اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست مت بنانا، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو شخص تم میں سے ان کے ساتھ دوستی کرے گا بے شک وہ انہی میں سے ہوگا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کو سمجھ نہیں دیتے ان لوگوں کو جو اپنا نقصان کر رہے ہیں، اس لیے تم ایسے لوگوں کو جن کے دل میں مرض ہے دیکھتے ہو کہ دوڑ دوڑ کر ان میں گھستے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کو اندیشہ ہے کہ ہم پر کوئی حادثہ پڑ جاوے، سو قریب امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کامل فتح کا ظہور فرماوے یا کسی اور بات کا خاص اپنی طرف سے، پھر اپنی پوشیدہ دلی خیالات پر نادم ہوں گے، اور مسلمان لوگ کہیں گے کہ ارے کیا یہ وہی لوگ ہیں کہ بڑے مبالغے سے قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ان لوگوں کی ساری کارروائیاں غارت گئیں جس سے ناکام رہے۔ اے ایمان والو، جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو پیدا کر دے گا جن سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہوگی، اور ان کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی، مہربان ہوں گے وہ مسلمانوں پر، تیز ہوں گے کافروں پر، جہاد کرتے ہوں گے اللہ کی راہ میں، اور وہ لوگ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہ کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بڑے وسعت والے ہیں، بڑے علم والے ہیں۔ تمہارے دوست تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور ایماندار لوگ ہیں جو کہ اس حالت سے نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں کہ ان میں خشوع ہوتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے دوستی رکھے گا اور اس کے رسول سے اور ایماندار لوگوں سے، سو اللہ کا گروہ بلا شک غالب ہے۔ اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب مل چکی ہے، جو ایسے ہیں کہ انہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے، ان کو اور دوسرے کفار کو دوست مت بناؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو، اور جب تم نماز کے لیے اعلان کرتے ہو تو وہ لوگ اس کے ساتھ ہنسی اور کھیل کرتے ہیں، یہ اس سبب سے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ بالکل عقل نہیں رکھتے۔ اور آپ کہیے کہ اے اہل کتاب، تم ہم میں کون سی بات معیوب پاتے ہو، بجز اس کے کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس پر جو ہمارے پاس بھیجی گئی ہیں اور اس پر جو پہلے بھیجی جا چکی ہیں، باوجود اس کے کہ تم میں اکثر لوگ ایمان سے خارج ہیں۔ آپ کہیے کہ کیا میں تم کو ایسا طریقہ بتلا دوں جو اس سے بھی خدا کے یہاں پاداش ملنے میں زیادہ برا ہو؟ وہ ان اشخاص کا طریقہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا ہو اور ان پر غضب فرمایا ہو اور ان کو بندر اور سور بنا دیا ہو، اور انہوں نے شیطان کی پرستش کی ہو، اور ایسے اشخاص مکان کے اعتبار سے بھی بہت برے ہیں اور راہ راست سے بھی بہت دور ہیں۔ اور جب
یہ لوگ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ وہ کفر ہی کو لے کر آئے تھے اور کفر ہی کو لے کر چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ تو خوب جانتے ہیں جس کو یہ پوشیدہ رکھتے ہیں۔ اور آپ ان میں بہت آدمی ایسے دیکھتے جو دوڑ دوڑ کر گناہ اور ظلم اور حرام کھانے پر گرتے ہیں، واقعی ان کے یہ کام برے ہیں۔ ان کو مشاہد اور علماء گناہ کی بات کہنے سے اور حرام مال کھانے سے کیوں نہیں منع کرتے؟ واقعی ان کی یہ عادت بری ہے۔ اور یہود نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بند ہو گیا ہے، انہی کے ہاتھ بند ہیں، اور اپنے اس کہنے سے یہ رحمت سے دور کر دیے گئے، بلکہ ان کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں خرچ کرتے ہیں، اور جو مضمون آپ کے پاس آپ کے پروردگار کی طرف سے بھیجا جاتا ہے وہ ان میں سے بہتوں کی سرکشی اور کفر کی ترقی کا سبب ہو جاتا ہے، اور ہم نے ان میں باہم قیامت تک عداوت اور بغض ڈال دیا۔ جب کبھی لڑائی کی آگ بھڑکانا چاہتے ہیں، حق تعالیٰ اس کو فروغ کر دیتے ہیں اور ملک میں فساد کرتے پھرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتے۔ اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان کی تمام برائیاں معاف کر دیتے اور ضرور ان کو چین کے باغوں میں داخل کرتے۔ اور اگر یہ لوگ توریت کی اور انجیل کی اور جو کتاب ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی ہے اس کی پوری پابندی کرتے تو یہ لوگ اوپر سے اور نیچے سے خوب فراغت سے کھاتے۔ ان میں ایک جماعت راہ راست پر چلنے والی ہے، اور زیادہ ان میں ایسے ہی ہیں کہ ان کو کردار بہت برے ہیں۔ اے رسول، جو کچھ آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل کیا گیا ہے آپ سب پہنچا دیجئے، اور اگر آپ ایسا نہ کریں گے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام بھی نہیں پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کافر لوگوں کو راہ نہ دیں گے۔ آپ کہیے کہ اہل کتاب تم کسی راہ پر بھی نہیں جب تک کہ توریت کی اور انجیل کی اور جو کتاب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے اس کی بھی پوری پابندی نہ کرو گے، اور ضرور جو مضمون آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے بھیجا جاتا ہے وہ ان میں سے بہتوں کی سرکشی اور کفر کی ترقی کا سبب ہو جاتا ہے، تو آپ ان کافر لوگوں پر غم نہ کیا کیجیے۔ یہ تحقیقی بات ہے کہ مسلمان اور یہودی اور فرقہ سابئین اور نصارہ جو شخص یقین رکھتا ہو اللہ تعالیٰ پر اور روز قیامت پر اور کارگزاری اچھی کرے، ایسوں پر نہ کسی طرح کا اندیشہ ہے اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان کے پاس بہت سے پیغمبر بھیجے۔ جب کبھی ان کے پاس کوئی پیغمبر ایسا حکم لایا جس کو ان کا جی نہ چاہتا تھا سو بعضوں کو جھوٹا بتلایا اور بعضوں کو قتل ہی کر ڈالتے تھے، اور یہی گمان کیا کرتے تھے کہ سزا نہ ہوگی اس سے، اور بھی اندھے اور بہرے بن گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی، پھر بھی اندھے اور بہرے بنے رہے، یعنی ان میں کے بتھیرے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب دیکھنے والے ہیں۔ بے شک وہ لوگ کافر ہو چکے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ عین مسیح ابن مریم ہے، حالانکہ مسیح نے خود فرمایا تھا کہ اے بنی اسرائیل، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ بے شک جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک قرار دے گا سو اس پر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ بلا شبہ وہ لوگ بھی کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تین میں کا ایک ہیں، حالانکہ بجز ایک معبود کے اور کوئی معبود نہیں۔ اور اگر یہ لوگ اپنے ان قوال سے باز نہ آئے تو جو لوگ ان میں کافر رہیں گے ان پر دردناک عذاب واقع ہوگا۔ کیا پھر بھی خدا تعالیٰ کے سامنے توبہ نہیں کرتے اور اس سے معافی نہیں چاہتے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والے، بڑی رحمت فرمانے والے ہیں۔ مسیح ابن مریم کچھ بھی نہیں، صرف ایک پیغمبر ہیں جن سے پہلے اور بھی پیغمبر گزر چکے ہیں، اور ان کی والدہ ایک ولی بی بی ہیں، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ دیکھیے تو ہم کیوں کر دلائل ان سے بیان کر رہے ہیں، پھر دیکھیے وہ الٹے کدھر جا رہے ہیں۔ آپ فرمائیے، کیا خدا کے سوا ایسے کی عبادت کرتے ہو جو کہ تم کو کوئی نہ ضرر پہنچانے کا اختیار رکھتا ہو اور نہ نفع پہنچانے کا، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب سنتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ آپ فرمائیے،
کہ اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں ناحق کا غلو مت کرو اور ان لوگوں کے خیالات پر مت چلو جو پہلے خود بھی غلطی میں پڑ چکے ہیں اور بہتوں کو غلطی میں ڈال چکے ہیں، اور وہ لوگ راہ راست سے دور ہو گئے تھے۔ بنی اسرائیل میں جو لوگ کافر تھے ان پر لعنت کی گئی تھی۔ داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے یہ لعنت اس سبب سے ہوئی کہ انہوں نے حکم کی مخالفت کی اور حد سے نکل گئے۔ جو برا کام انہوں نے کر رکھا تھا اس سے باز نہ آتے تھے۔ واقعی ان کا فعل بے شک برا تھا۔ آپ ان میں بہت آدمی دیکھیں گے کہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں۔ جو کام انہوں نے آگے کے لیے کیا ہے وہ بے شک برا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر ناخوش ہوا، اور یہ لوگ عذاب میں دائم رہیں گے۔ اور اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے اور پیغمبر پر اور اس کتاب پر جو ان کے پاس بھیجی گئی تھی ان کو کبھی دوست نہ بناتے، لیکن ان میں زیادہ لوگ ایمان سے خارج ہی ہیں۔ تمام آدمیوں سے زیادہ مسلمانوں سے عداوت رکھنے والے اپن یہود اور مشرکین کو پاویں گے، اور ان میں مسلمانوں کے ساتھ دوستی رکھنے کے قریب تر ان لوگوں کو پائیں گے جو اپنے کو نصارہ کہتے ہیں۔ یہ اس سبب سے ہی ہے کہ ان میں سے بہت سے علم دوست و عالم ہیں اور بہت سے تارک دنیا درویش ہیں، اور اس سبب سے ہے کہ یہ لوگ متکبر نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی اور پڑھ کر سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔